الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک معنی تو اس کا ہے قرآن مجید، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. تو یہاں ذکر کا معنی نصیحت نامہ. ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی استعمال ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. اور اگر وہ مجھے اپنے کسی محفل میں بندہ یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کو اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. کہ یہاں ذکر سے مراد یاد ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کی خاطر سے. تو نماز کا بھی اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. آج ذکر کا جو معنی ہم اس محفل میں لیں گے اس کا مطلب اللہ کی یاد ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے. زبان سے یاد کرنے کو لسانی ذکر کہتے ہیں اور دل میں یاد کرنے کو قلبی ذکر کہتے ہیں. لسانی ذکر تو یہ ہوا کہ انسان کی زبان سے خیر کی باتیں نکلیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، یہ جتنے کلمات زبان سے نکلتے ہیں یہ سب ذکر میں داخل ہیں. تو اس کو لسانی ذکر کہا جاتا ہے. اور جب انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کو قلبی ذکر کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں قلبی ذکر کے لیے ذکر سری کا بھی لفظ آیا ہے، ذکر خفی کا بھی لفظ آیا ہے، ذکر خامل کا بھی لفظ آیا ہے. تو یہ تمام الفاظ قلبی ذکر کے لیے حدیث پاک میں استعمال ہوئے ہیں.
اگر آپ غور کریں تو کسی کی یاد ہمیشہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو خط لکھوائے جو دور گیا ہوا ہو تو ہمیشہ یہ لکھواتی ہے کہ بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ بیٹا میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے۔ کبھی کسی دوست نے دوسرے دوست کو لکھا کہ میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے؟ ہمیشہ یہی بات کہی جائے گی، بھائی میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یاد کا مقام انسان کا دل ہے، زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے، اصل یاد تو دل میں ہوتی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو جب انسان کا دل میں سچی محبت ہوتی ہے تو زبان تو خاموش ہوتی ہے اور دل میں یاد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر کی یہی دو قسمیں بتائی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، اپنے دھیان میں، ای فی قلبک۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں مقصد یہ کہ تو اپنے دل میں اللہ کو یاد کر۔ تو دل میں اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کریں، آگے اس کی تفصیل بتائی گئی۔ تضرعا وخیفا، گر گراتے ہوئے اور بہت خفی انداز سے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے انسان بیٹھ کے یاد کرے۔ چنانچہ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے ان الفاظ سے ذکر قلبی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور تم آہستہ مناسب آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہو، تو یہ ذکر لسانی کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر وہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی کا تذکرہ چونکہ پہلے کیا گیا، اس لیے ذکر قلبی کو ذکر لسانی کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ذکر کو فرشتے سنتے ہیں اور جس ذکر کو فرشتے نہیں سنتے، یعنی ذکر لسانی کو وہ سنتے ہیں، ذکر قلبی کو نہیں سنتے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جس ذکر کو فرشتے نہیں سنتے، اس ذکر سے جس کو وہ سن لیتے ہیں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو گویا دل میں اللہ کو یاد رکھنا اس کی 70 گنا فضیلت زیادہ ہے۔ یہ ذکر قلبی انسان لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت کر سکتا ہے۔ دیکھیں زبان کو تو اور بہت سارے کام کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانے کے دوران زبان سے کیسے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ وہ کھانا کھائے گا یا پھر زبان سے ذکر کرے گا؟ لیکن آپ غور کریں کہ کھانا کھانے کے دوران دل تو سوچتا رہتا ہے نا، دل میں خیالات کا تانا بانا تو چلتا رہتا ہے نا۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی لیکچر دے رہا ہے، اب وہ لیکچر کے دوران زبان سے کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ زبان تو مصروف ہے۔ ایک آدمی اپنا کاروبار کر رہا ہے، اب وہ اس کاروبار کے دوران اپنی زبان سے ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو تو گاہک سے بات کرنی ہے، اس کو تو سودا طے کرنا ہے، اس کو تو بھاؤ اس کے ساتھ طے کرنا ہے، لہذا وہ تو نہیں زبان سے ذکر کر سکتا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے وہ نیک بندے جن کو خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو اب خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتی، یہ بھی شرط لگا دی، اور زبان سے ذکر کر بھی نہیں سکتے اس وقت میں خرید و فروخت کے دوران۔ کوئی بندہ کپڑے بیچتا ہو، فرض کرو، اب اس کا ایک کسٹمر اس کے پاس آئے اور کہے جی کہ آپ نے یہ کپڑا بیچنا ہے، یہ کہ اللہ 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 اللہ،
وہ کہ جناب میں کپڑا خریدنے کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ بتائیے کپڑا آپ نے بیچنا ہے یا نہیں؟ یہ کہ اللہ 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 اللہ۔ وہ کہ جناب آپ اس کا ریٹ کتنا لیں گے؟ یہ کہ اللہ اللہ اللہ۔ کہ مجھے تو یہ کہا گیا کہ میں خرید و فروخت کے دوران اللہ کے ذکر کے غافل نہیں ہوں۔ اب یہ اللہ اللہ ہی ہر سوال کے جواب میں کہتا رہے تو وہ تو پھر کہے گا نا جلا جلا جلا، کہ تو بے وقوف آدمی ہے، تو کیسے کام کرے گا بیٹھ کے یہ اللہ اللہ جو کر رہا ہے یہاں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اس وقت زبان سے یہ نہیں کر سکتے، ہاں دل میں اللہ کو یاد کریں، زبان سے اگرچہ بہت ہے کر رہے ہیں، تو دل اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، یہ اصل چیز ہے۔ زبانی ذکر کا لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے، لیکن قلبی ذکر کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ ذکر کرنے والا خود نہ بتائے۔ اچھا کسی کو کیا پتا کہ کون کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پتہ نہیں چل سکتا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ دل تو دریا ایسے ہیں کہ یہ سمندر سے بھی زیادہ گہرے ہیں، تو دلوں کی تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو اس لیے ذکر قلبی سے مراد دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اب یہ جو دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلبی طور پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب وہ جو ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے تھے تو وہ قلبی ذکری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس ذکر قلبی کا کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ زبان کے تو اور بھی کام ہے، دل کا کیا کام؟ تو دل لیٹے بیٹھے ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ اب اس کی ذرا مثال سمجھ لیں تاکہ یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دو بھائی ہیں، ان پر کوئی مقدمہ بن گیا۔ اب ان میں سے بڑا بھائی کہتا ہے کہ بھائی میں تو جاتا ہوں عدالت میں، آپ پیچھے گھر کے کام کاج سنبھالنا۔ تو بڑا بھائی تو چلا گیا، چھوٹا بھائی اب اپنی دکان پہ جا رہا ہے، تو راستے میں گاڑی میں یہی سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں آج مقدمے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، آج پتہ نہیں ہمارے جو وٹنس ہیں وہ پہنچتے ہیں وقت پر یا نہیں، آج جج صاحب کیا کہتے ہیں، وکیل کیا کہتے ہیں، آج ہمارے مخالف کیا کہتے ہیں۔ اب وہ جا تو رہا ہے اپنی دکان پر، لیکن پورے راستے میں یہ سٹوری اس کے دماغ میں چل رہی ہے۔ فرض کرو اب اگر وہ یہ آبجیکشن کریں تو ہمارا وکیل یہ جواب دے، اگر وہ یہ پوچھیں تو یہ جواب دے۔ وہ بیٹھ کے سارا تانا بانا بن رہا ہے، حتیٰ کہ شام کو جب یہ واپس آیا تو آتے ہی اپنے بھائی سے مل کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ کیا فیصلہ ہوا، میں تو سارے دن آپ ہی کو یاد کرتا رہا۔ اب جب اس نے یہ بات کی نا کہ میں تو سارا دن آپ ہی کو یاد کرتا رہا، اس کا کیا مطلب تھا کہ اس نے بھائی کا نام عبداللہ 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 کرتا رہا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں بھائی کا دھیان رہا۔ جس طرح اس بندے کے دل میں سارا دن اپنے بھائی کا دھیان رہا، اسی طرح مومن کے دل میں سارا دن اللہ کا دھیان رہتا ہے۔ اب اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم تو حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں جی کہ یہ ذکر قلبی کیا چیز ہوتی ہے؟ بھائی اگر آپ اس نعمت سے محروم ہیں اور آپ کو نہیں ملی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نعمت کے وجود سے انکار کر دو، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تم اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یہ قرآن مجید میں ذکر قلبی کا ثبوت ہے کہ نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے اس کا؟ ماں نے بیٹا نہیں جنا جو کہہ سکے کہ قرآن پاک میں قلبی ذکر کا تذکرہ نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ
من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. اب یہ تو الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ہر اردو سمجھنے والا بھی اس آیت کا ترجمہ سمجھ سکتا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. آپ اس کی بات ہی نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو معلوم ہوا کہ دل ذکر سے غافل بھی ہو جاتا ہے اور دل ذاکر شاغل بھی بنتا ہے. اس لیے اس ذکر قلبی کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ترغیب دی جاتی ہے. کیونکہ ذکر قلبی حاصل ہو جائے تو لیٹے بیٹھے کھاتے پیتے ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کے دھیان میں رہتا ہے، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا دھیان ہوتا ہے. اس ذکر قلبی کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ محنت بتاتے ہیں کہ کیسے محنت کی جائے تو ذکر قلبی نصیب. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ زبان تو ذکر کرے گی تو تھک بھی جائے گی تھوڑی دیر بعد، دل تو نہیں تھکتا. دل تو جتنا یاد کرے اپنے محبوب کو اتنا زیادہ سکون پاتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دل کو تسلی مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. اس کو طمانینت قلب کہتے ہیں. آج دنیا کے لوگ دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے میڈیٹیشن کرتے پھرتے ہیں. اب میڈیٹیشن والوں سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو یہ اپنے کلب میں جائیں گے اور آنکھیں بند کر کے یہ اپنے جسم کے کسی ایک حصے پر غور کرنا شروع کر دیں گے. اپنی توجہ کسی ایک نقطے پر مرکوز کر لیں گے. اب اپنی توجہ کسی ایک نقطے پر مرکوز کر لینے سے تھوڑی دیر میں دماغ کے اندر جو سٹریس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سکون مل گیا. تو یہ کتنی ادھوری سی بات ہے. چنانچہ 1990 میں اس عاجز کو سویڈن جانے کا موقع ملا. وہاں پر ایک کورس کروایا گیا پروجیکٹ مینجمنٹ کے نام سے. دنیا کے 27 ملکوں کے انجینئر تھے وہاں چنے ہوئے. ہر ملک سے ایک ایک یا دو انجینئر لیے گئے تھے. مجھے اپنے ملک سے، پورے ملک سے میں اکیلا سلیکٹ ہوا تھا. تو وہاں جانے کا موقع ملا. انہوں نے ہمیں 40 دن پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں بتایا. آخری دن انہوں نے ایک لیکچر رکھا جس کا نام تھا ہیومن سٹریسز. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آج کے مینیجر جو ہوتے ہیں بہت سارے کام وہ چاہتے ہیں وقت پر کریں، نہیں ہوتے. بہت سارے کام وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، وہ ہو جاتے ہیں. تو ان کو سٹریس ملتا ہے، ان کا دماغ انڈر پریشر رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ سٹریس جو ہے اپنے دماغ سے ختم نہ کیا جائے تو اس کا انسان کی صحت پہ اثر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سٹریس مینجمنٹ. انہوں نے سائنس کی زبان میں یہ بات کہہ دی. ہمارے لوگ پنجابی میں کہتے ہیں کہ غم انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ غم انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں. تو واقعی اگر دماغ پہ بوجھ ہو تو انسان کی صحت پہ اثر ہوتا ہے اس کا. خیر انہوں نے بھی اس کو سائنس کی زبان میں سمجھایا کہ جی دماغ کے اندر پریشانیاں ہو تو انسان کی صحت پہ اثر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگے جی کہ ہم آپ کو طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ذہن کی پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں. سارے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ضرور ہمیں سمجھائیں. تو انہوں نے اپنے ملک کے کوئی 5-6 ماہر نفسیات سائیکارٹسٹ بلائے ہوئے تھے. وہ یہ لیکچر دے رہے تھے.
تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتے ہیں، آپ ابھی کرنا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا جی دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دیا، لائٹ بجھا دو، لائٹ بجھا دی گئی۔ ہمیں کہنے لگے کہ آنکھوں کو بند کر لو، ہم نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ کہنے لگے سر کو جھکا لو، ہم نے سر جھکا لیا۔ اب جب سر جھکا لیا، خاموش بیٹھ گئے، تو اس نے کہا کہ forget everything, take all the thoughts from your mind, feel relaxed۔ اب یہ 2-3 فکرے بار بار وہ بولتا رہا، forget everything, feel relaxed، اور جیسے وہ کہتا رہا ہم ویسے ہی فارغ یعنی خیالات سے فارغ ہو کر اپنے ذہن کو لے کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر، کچھ دیر بعد اسی طرح بیٹھے اچانک وہ کہتا ہے اچھا ایکسرسائز ہو گئی، 5 منٹ کے بعد کہتا ہے۔ اب اس نے لائٹیں بھی آن کروا دی، دروازہ بھی کھلوا دیا، لوگوں نے سر بھی اٹھا لیا، آنکھیں کھول لی۔ اب اس ایکسرسائز کروانے والے نے سب لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ جی آپ کو سکون ملا؟ تو ایک انڈونیشیا کا نوجوان تھا، وہ کہنے لگا کہ آئی ایم فیلنگ نیچرل ہائی۔ پھر ایک جمائکا کی لڑکی تھی، انجینئر تھی، تو وہ کہنے لگی آئی ایم فیلنگ پلیزنٹ، آئی ایم فیلنگ پلیزنٹ۔ تو اس طرح ہر بندے نے اپنے اپنے کمنٹس دیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس نے مجھ سے بھی پوچھ لیا کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے ابھی کروایا ہے یہ تو ہم پہلے ہی کرتے ہیں، روز ہی کرتے ہیں۔ جب اس کو کہا نا کہ یہ تو ہم پہلے ہی کرتے ہیں، روز ہی کرتے ہیں، تو میری طرف اس نے دیکھا، کہتے آر یو مسلم؟ یوں کر کے کہتے آر یو مسلم؟ میں نے کہا یس آئی ایم، میں ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے ایک فکرہ بولا، جو فکرہ میں آپ کو من و ان سنا رہا ہوں 100% اسی کے الفاظ میں۔ کہتا ہے یو لرنڈ اٹ بائی وزڈم 1500 years ago and we have just learnt it by science۔ تم نے اس چیز کو وحی کے ذریعے 1500 سال پہلے سمجھ لیا تھا، ہم نے اس چیز کو سائنس کے ذریعے ابھی سمجھا ہے۔ اب بتائیے کہ کافر لوگ اس ذکر کے جو خوبیاں ہیں ان کو سائنس کے ذریعے اب سمجھ کے اپنانا شروع کر دیا ہے۔ پھر میں نے کہا جی آپ نے تو آدھی مشق کروائی ہے کہ ہر چیز کو بھول جاؤ، ہم تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر خیال ذہن سے نکال دو اور اللہ کا خیال دل میں جما لو۔ ہم تو اگلا آدھا حصہ بھی بتاتے ہیں، تو ابھی تو آپ آدھے راستے میں پہنچے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں بھی فیوچر میں ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو الحمدللہ جو لوگ اس طرح بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں، رب کریم پھر ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، ذہن کو سکون مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم پابندی کے ساتھ صبح اور شام بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، مراقبہ کریں۔ طریقہ مراقبے کا یہی ہے کہ سر کو جھکا لے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جائے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ نظر آئے تو لوگ دین کا کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اصل چاہیے دنیا کا فائدہ، تو دنیا کا فائدہ نظر آتا ہو تو دین کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور میں ہے، اس میں کوئی 20-25 بچیاں بیعت ہوئی ایک محفل میں۔ خیر کسی دوسری محفل میں ان میں سے ایک نے کہا کہ جی جو بچیاں بیعت ہوئی ہیں ماشاءاللہ ان کی زندگی بدل گئی، نیک بن گئی۔ ایک بچی کے بارے میں بتایا کہ یہ تو بہت ہی بدل گئی ہے اور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے۔ تو ہمیں بھی حیرانی ہوئی کہ بھائی ماشاءاللہ خوب اثر ہوا، ایک لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اس کے جو قلبی حالات تھے وہ کوئی اتنے نظر نہیں آ رہے تھے کہ بھائی کوئی بڑے خشوع خضوع والی یہ لڑکی ہے اور ایسے اللہ کی محبت میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پردے کے پیچھے بیٹھی تھی پوچھا کہ بھئی آپ کے یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے، مجھے صحیح بات بتائیں۔ تو کہنے لگی جی یہ
لڑکیاں جو ہیں ذرا ایک طرف ہو جائیں تب میں آپ کو بتاؤں گی. ان کا اچھا تم بات بتا لو. تو جب وہ لڑکیاں ایک طرف ہوئیں تو وہ کہنے لگی جی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس دن سے لمبے لمبے سجدے کرنے شروع کیے میرے چہرے پر کیل دانے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں. اب بتائیے، یعنی وہ لمبے لمبے سجدے جو کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس سے جسم کے کیل دانے ختم، چہرے کے کیل دانے ختم ہو گئے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جب انسان لمبا سجدہ کرتا ہے تو چہرے پر بلڈ کی جو فلو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جب بلڈ کی فلو زیادہ ہوگی تو چہرہ تر و تازہ نظر آئے گا. اسی لیے لمبا سجدہ کرنے والوں کے چہرے ویسے ہی تر و تازہ، نمازی آدمیوں کے. آپ دو ہم عمر لوگوں کو دیکھ لیں، ان میں سے ایک نمازی بندہ ہو 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے والا، اور ایک بے نمازی ہو، آپ کو دونوں کی شکلوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. دونوں کے چہروں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نمازی ہے اور یہ نمازی نہیں. کیوں؟ کہ نمازی بندے کے چہرے پر تازگی ہوتی ہے. حدیث پاک میں تو اس کو کہا کہ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر صلحاء کا نور عطا کر دیا جاتا ہے. تو حدیث پاک میں تو صلحاء کا نور کا لفظ استعمال ہوا، اور حقیقت یہی ہے کہ جب لمبا سجدہ کرتا ہے تو یہ جو بلڈ کی جو آرٹریز ہوتی ہیں، وہ شریانیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اسکن کے اندر، تو ان کو خوب فلڈڈ ہو کے جو ہے بلڈ ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے چہرے کی اسکن جو ہوتی ہے نا وہ بہت تر و تازہ رہتی ہے. تو جس طرح غیر مسلموں نے میڈیٹیشن کے ذریعے سے ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کر لی، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نمازوں کے ذریعے سے دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں. ویسے یہ بات عورتوں کو اچھی طرح سمجھائی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کاسمیٹک کی خریداری کافی کم ہو جائے. اور کچھ عورتیں تو 5 کی جگہ 10 نمازیں پڑھنی شروع کر دیں. اور واقعی نمازی عورت کو آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی نمازی عورت ہوگی نا تو بڑھاپے تک اس کے چہرے پر تازگی رہے گی. یہ نور ہوتا ہے نماز کا. اور جو بے نمازی عورت ہو اس کی جوانی کی بھی عمر ہوگی تو چہرے کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی. اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ نیکی سے انسان کے چہرے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی آج کے کافر لوگوں نے میڈیٹیشن کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی. سکون تو اصل میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے. تو ہم بھی پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں تاکہ دلوں کو سکون مل جائے. اب دیکھیں روزانہ ہر آدمی سکون کی خاطر کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے. ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرے گا. آپ غور کیجئے، دفتر سے آئیں گے نا تو پریشان ہوں گے، تو اس کا ایک طریقہ یہ، یا تو گھر آ کر بیوی کو سارا کچھ سنائیں گے، دفتر میں یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. چنانچہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری کارگزاری شام کو بیوی کو سناتے ہیں، اس طرح سے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اچھا، جو بیوی کو زبان سے سنا نہیں سکتے وہ ذرا ذرا سی بات پہ اوکھے ہو جاتے ہیں، ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پریشر دفتر کا اور ریلیز گھر آ کے بچوں پہ ہوا، بچوں کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، بیوی کو ڈانٹ پلا رہے ہیں. اب یہ بھی اصل میں وہ ریلیکس ہو رہے ہیں، وہ پریشر ریلیز ہو رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم گھر کارگزاری سنائیں یا گھر آ کر بچوں کے اوپر چیخیں برسیں، اس سے یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تاکہ خود بخود ذہن کا پریشر ہی ختم ہو جائے، دل کا سکون بھی مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد کا ثواب بھی ملے گا. اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کہ تم کھجوریں بھی کھاؤ اور ثواب بھی پا جاؤ. تو اس لیے صبح اور شام کا یہ جو ذکر ہے اس کے فائدے خود انسان کو ملتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں سکون عطا فرما دیتے ہیں. یہ تو تھا ذکر کے بارے میں کچھ جنرل آپ کو بتانا. اب رہ گئی بات کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے.
یہ مراقبہ عربی کا لفظ ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے، فرتقب انہم مرتقبون استعمال ہوا۔ اس کا کیا مطلب؟ آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کرے۔ تو مراقبے کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے انتظار کرنا۔ کس کا انتظار کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنا۔ مراقبے کا ایک مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، نگرانی کرنا۔ چنانچہ سعودی عرب آپ جائیں تو پولیس کے جہاں جہاں کیبن بنے ہوتے ہیں وہاں مراقبہ کا لفظ لکھا ہوگا، مراقبۃ الارض، مراقبۃ الفلاں۔ تو حیران ہوتا ہے نیا بندہ جا کے کہ یہاں کی پولیس مراقبہ ہی کرتی رہتی ہے۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مراقبے یہ نہیں کرتی، وہ مراقبے کا مطلب نگرانی ہوتا ہے۔ تو جیسے پولیس چیزوں کی نگرانی کرتی ہے، سالک اسی طرح ذکر میں بیٹھ کر اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے کہ دل پہ وسوسے نہ آئیں، دل میں برے عادات فسائل نہ آئیں، بلکہ دل کے اندر انوارات آئیں۔ تو ہمارے مشائخ نے اس کے لیے مراقبہ کا لفظ استعمال کیا۔ مراقبہ کا لفظی مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا۔ اس لیے نیت بھی مراقبے کی یہی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اور اس طرح کچھ دیر بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دیتے ہیں۔ لہذا صبح و شام اس کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ کرنا، اس سے انسان کے اپنے جو ہے زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے، زندگی بیلنس ہو جاتی ہے، ذہن پہ کوئی بھی پریشر ہو وہ دور ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے ذہن۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا ذکر بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لفظ ہے محاسبہ۔ محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا حساب کتاب کرنا، جس کو کہتے ہیں نا جی ناپ تول کرنا، کہ انسان بیٹھ کے ذرا اپنے آپ کو سوچے تولے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے تھا، میں بنا کیا پھرتا ہوں، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یعنی قیامت کے دن جو تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس سے بہتر نہیں کہ تم دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر لو۔ محاسبے سے بندہ بڑا ڈرتا ہے، اس لیے ہمارے ملک میں جتنی حکومتیں آتی ہیں وہ احتساب سیل کے نام سے بڑا ڈراتی ہیں۔ احتساب کے نام سے ہر بندہ ڈرتا ہے، اور ڈرتے ہوئے احتساب کرتے بھی نہیں کہ آج انہوں نے کر لیا تو کل ہماری باری نہ کہیں آ جائے۔ تو نام احتساب کا استعمال کرتے ہیں، کرتا کوئی بھی نہیں۔ چور سارے جو ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اس لیے کرتا کوئی بھی نہیں۔ یہ احتساب تو کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے نفس کا بھی محاسبہ اور دوسروں کا بھی محاسبہ۔ اپنے نفس کا محاسبہ ایسے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا اور بہت زیادہ فتوحات کی چیزیں آئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے لوگوں کو بلایا کہ بھئی ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ لوگ قریب ہو گئے، آپ ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھ کے کہنے لگے کہ عمر تو وہی تو ہے کہ جس کی ماں خشک گوشت چبایا کرتی تھی، یہ کہہ کے نیچے اتر آئے۔ اب لوگ حیران کہ سارے مجمع کو اکٹھا کیا اور یہ فکرہ بول کر نیچے اتر آئے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے یہ کیا بات کی؟ فرمانے لگے کہ جب اتنا مال غنیمت آیا تو میرے دل کے اندر عجب پیدا ہوا، خود پسندی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ دیکھ عمر تیرے دور خلافت میں کیا کیا فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے فوراً اپنے نفس کو جو ہے نا وہ ٹھیک کیا، لوگوں کو بلایا اور بلا کے ایک ایسی بات کی کہ جو میرے لیے ذلت کا باعث تھی، کہ عربوں میں جو بہت غریب ہوتا تھا نا، وہ گوشت کو خشک کر لیتے تھے اور بھوک کے وقت میں خشک گوشت کو چبایا کرتے تھے۔ اپنا محاسبہ وہ اتنا کیا کرتے تھے، ذرا سی دل میں کوئی ایسی شیخی کی کیفیت پیدا ہوئی فوراً اپنے آپ کو ڈوز دے دیتے تھے۔ تو یہ محاسبہ ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے آڈٹ ہونا ہو نا کسی ڈپارٹمنٹ کا، تو اکاؤنٹنٹ اس سے پہلے اپنی فائلیں جو ہے نا وہ مینٹین کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں
ان سے پوچھو بھائی آج کل دن رات محنت کرو، کہتے جی کچھ دنوں بعد آڈٹ ہے، تو اس سے پہلے ہم نے اپنا سب کام ٹھیک تو کرنا ہے نا۔ تو یہی ہے کہ ہم روزانہ صبح و شام اپنے کام کو ٹھیک کر لیں، اس سے پہلے کہ موت کے بعد پھر اللہ کے حضور اس کو ناپ تول کیا جائے، اس کی ایڈیٹنگ کی جائے۔ اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ تو مراقبہ اور محاسبہ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا مراد یہی ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے تاکہ قیامت کے دن کے حساب سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدگی سے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ یہ تصور کیجیے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔